السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ سب کا میرے چینل الصفا اسٹوریز میں خوش آمدید۔ ناظرین، آپ سب کیسے ہیں؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، آج کی یہ ویڈیو ایک ایسی وادی کے بارے میں ہے جسے ہم و آپ وادی لکشدیپ کے نام سے جانتے ہیں۔ وادی لکشدیپ کو لے کر اس وقت سوشل میڈیا پر کافی بحث چھڑی ہوئی ہے۔ ناظرین، آئیے ہم جانتے ہیں وادی لکشدیپ کے کچھ اہم حقائق کے بارے میں۔ وادی لکشدیپ بحر عرب میں واقع 36 جزیروں کا مجموعہ ہے جو قدرتی مناظر پر مشتمل بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے۔ یہ ہندوستانی مرکزی حکومت کے زیر انتظام 8 یونین علاقوں میں سب سے چھوٹا علاقہ ہے۔ یہ جزیرہ صوبہ کیرلا کے ساحل مالابار سے 300 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ کیرلا ہائی کورٹ کے تحت آنے والے اس علاقے میں ایک ضلع اور 10 سب ڈویژن ہے۔ نومبر 1965 کو ان جزیروں کو کیرلا کے ضلع مالابار سے الگ کر کے یونین علاقہ بنایا گیا تھا۔ ان میں سے تقریباً 10 جزیرے آبادی والے ہیں جبکہ باقی جزیرے غیر آبادی ہیں، جن کا کل رقبہ 32 مربع کلومیٹر ہے۔ کواڑتی اس کا دارالحکومت ہے۔ لکشدیپ کی آبادی تقریباً 65,000 ہے۔ ان میں تقریباً 94% آبادی مسلم ہے۔ یہاں کے لوگ صوبہ کیرلا کے لوگوں سے زیادہ مشابہت رکھتے ہیں۔ ہندوستان کے جنوبی صوبہ کیرلا، کرناٹک اور تمل ناڈو کی طرح یہاں کی اہم پیداوار ناریل ہے۔ مچھلی پالن، خاص کر ٹونا مچھلی کا یہاں بہت بڑا کاروبار ہوتا ہے۔ یہاں کے لوگ ملیالم، جزری اور محل زبانیں بولتے ہیں۔ کیرلا کی طرح یہاں بھی عمومی طور پر ملیالم زبان ہی سرکاری دفتر میں استعمال ہوتی ہے۔ کیرلا کے مالابار کی طرح 7ویں صدی سے ہی یہ جزیرے اسلام کے زیر اثر رہے ہیں۔ مشہور مسلم سیاح ابن بطوطہ نے لکشدیپ کا ذکر کیا ہے۔ 1847 میں ان جزیروں پر ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت قائم ہوئی اور تیسری جنگ میسور کے بعد یہ علاقہ برطانیہ کے قبضے میں آ گئے۔ 1 نومبر 1947 میں یونین علاقہ بنائے جانے سے یہاں ایک ایڈمنسٹریٹر کا صدر جمہوریہ ہند کے جانب سے منتخب کیا جاتا ہے۔ وہی علاقہ کا ہیڈ ہوتا ہے۔ لکشدیپ کے تمام جزیروں سے ایک ممبر آف پارلیمنٹ کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ یہ ایس-ٹی کے لیے محفوظ سیٹ ہے۔ 1947 اور 1962 میں یہاں انتخاب نہیں ہوا تھا، بلکہ صدر جمہوریہ کی جانب سے ممبر پارلیمنٹ کا تعین کیا گیا تھا۔ 1967 میں پہلے الیکشن سے لے کر 2004 تک پی ایم سعید صاحب ہی لکشدیپ کے ممبر آف پارلیمنٹ رہے۔ 2014 اور 2019 کے انتخاب میں محمد فیضال پی پی صاحب منتخب ہو کر ایم پی بنے۔ 35ویں ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے 5 دسمبر 2020 کو گجرات سے تعلق رکھنے والے پرفل پٹیل نے عہدے کی ذمہ داری سنبھالی۔ اب تک اس عہدے پر IAS افسران کے تقرری کا انتخاب کی جاتی تھی، مگر پہلی بار کسی IAS افسر کے بجائے ایک سیاسی شخص کو یہ ذمہ داری سونپی گئی۔ پرفل پٹیل گجرات کے نریندر مودی کی حکومت میں وزیر داخلہ بھی رہ چکے ہیں۔ پرفل پٹیل کی تقرری انتخابی ہی سے اندازہ ہو گیا تھا کہ کسی ایجنڈے کے تحت انہیں یہ ذمہ داری دی گئی ہے۔ ان کے حالیہ چند فیصلوں کو عام دشمن قرار دیتے ہوئے لکشدیپ سے واپس بلائے جانے کی آوازیں بلند ہونے لگی ہیں۔ چنانچہ لکشدیپ کے ایم پی اور کیرلا سے تعلق رکھنے والے ان کے ساتھیوں نے صدر جمہوریہ ہند کے نام خط تحریر کر کے انہیں لکشدیپ سے واپس بلائے جانے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ آزادی کے بعد ہندوستان کے دستور میں یہ تحریر کیا گیا ہے کہ پورے ہندوستان میں شراب نوشی پر پابندی لگانے کی کوشش کی جائے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ملک کی آزادی کے 74 سال گزرنے کے باوجود شراب نوشی پر مکمل طور پر پابندی آج تک نہیں لگائی جا سکی۔ ہاں، بعض صوبوں میں آج بھی پابندی ہے، جن میں گجرات کے علاوہ لکشدیپ بھی ہے۔ گجرات میں شراب نوشی پر پابندی کے باوجود گجرات سے لکشدیپ جانے والے پرفل پٹیل نے لکشدیپ میں شراب نوشی پر پابندی ہٹانے پر عمل کرنا شروع کر دیا ہے۔
ہندوستانی قوانین کے روح کا تقاضا ہے کہ شراب نوشی اور اس کے کاروبار پر پابندی لگائی جائے، اور ہندوستان میں موجود مذاہب کے تعلیمات کا بھی تقاضا ہے، یہی ہے کہ شراب نوشی پر پابندی عائد کی جائے۔ لکشدیپ میں 74 سال سے شراب پر پابندی نافذ ہے۔ اس پابندی کو ختم کرنے کی ملک میں کورونا وبائی مرض کے پھیلاؤ کے وقت کیا ضرورت پیش آ گئی؟ ہندوستان کے بعض صوبوں میں قانوناً گائے کے گوشت کی خرید و فروخت کرنے اور کھانے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ ان صوبوں میں سے کیرلا اور لکشدیپ بھی ہے، جہاں ہندو مسلم سب گائے کے گوشت کھاتے ہیں۔ لکشدیپ میں عمومی طور پر لوگ کیرلا نسل کے ہی آباد ہیں، مگر پرفل پٹیل نے لکشدیپ میں بیف کی خرید و فروخت پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ لکشدیپ میں بیف کی خرید و فروخت پر پابندی کیسے قبول کی جا سکتی ہے جبکہ وہاں کی آبادی ہمیشہ سے بیف کھاتی چلی آ رہی ہے؟ آسام میں بھی، جہاں حال ہی میں بھارتیہ جنتا پارٹی دوبارہ اقتدار میں آئی ہے، بیف کے گوشت کھانے پر کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہندوستان کے تمام شمالی مشرقی ریاستوں اروناچل پردیش، آسام، منی پور، میگھالیہ، میزورم، ناگالینڈ اور تریپورہ کے علاوہ گوا، بنگال، لکشدیپ اور کیرلا میں قانوناً گائے کے گوشت خرید و فروخت کرنے اور کھانے کی مکمل اجازت ہے۔ پرفل پٹیل لکشدیپ میں گنڈا ایکٹ بھی نافذ کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ یہاں جرائم کی شرح بہت کم ہے۔ لکشدیپ کے لوگوں کو خدشہ ہے کہ اس قانون کے ناجائز استعمال سے ہزاروں افراد کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے گا۔ مسلمانوں کی آبادی 94%، جبکہ غیر مسلموں کی آبادی بہت کم ہونے کے باوجود یہاں پر کسی طرح کے دنگے فساد نہیں ہوتے ہیں۔ تمام لوگ خوشی خوشی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں ترمیم کر کے زمین مالکان کے مفادات کو نظر انداز کر کے اس محکمہ کو لوگوں کی زمین حاصل کرنے کا حق دیا جا رہا ہے، جس سے لوگوں میں بے چینی ہے۔ لکشدیپ میں شرح پیدائش بہت کم ہونے کے باوجود پنچایتی الیکشن میں 2 بچوں کے قانون کو نافذ کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے کہ جس شخص کے 2 سے زیادہ بچے ہوں گے وہ امیدوار نہیں بن سکتا ہے۔ اس وقت ملک کورونا وبائی مرض سے جوجھ رہا ہے۔ لاکھوں افراد اس مرض سے متاثر ہو رہے ہیں اور ہزاروں افراد روزانہ مر رہے ہیں۔ شمشان گھاٹوں اور قبرستانوں میں وسعت کے باوجود آسانی سے جگہ نہیں مل رہی ہے۔ حکومتی رپورٹ کے مطابق ملک میں اب تک 16 کروڑ سے زیادہ افراد متاثر ہوئے اور تقریباً 3.5 لاکھ افراد مر چکے ہیں۔ زمینی حقائق سے معلوم ہوتا ہے کہ مرنے والوں کی تعداد اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ مرض بڑے شہروں کے بعد چھوٹے شہروں اور قصبوں کے علاوہ دیہاتوں میں بھی پھیل گیا ہے۔ وہاں کے اسپتالوں میں عام لوگوں کے لیے طبی سہولیات دستیاب نہیں ہے۔ کورونا وبائی مرض سے بچنے کے لیے موجودہ وقت کے اعتبار سے سب سے زیادہ مؤثر دوا یعنی ویکسین ملک کی آبادی کے حساب سے بہت کم تعداد میں تیار ہو رہی ہے، اس لیے ویکسین کے مراکز بند کیے جا رہے ہیں۔ موجودہ رفتار میں 2021 کے آخر تک بھی ہندوستان کے 130 کروڑ آبادی کو ویکسین نہیں لگ سکتی ہے۔ پورے ملک میں لاک ڈاؤن یا کرفیو نافذ ہونے کی وجہ سے لوگوں کی اقتصادی حالات بد سے بدتر ہو گئی ہے۔ تعلیمی اداروں کے مسلسل دوسرے سال بند رہنے کی وجہ سے بچوں کا جو تعلیمی نقصان ہو رہا ہے اس کی تلافی آسان نہیں ہے۔ ملک کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر ضرورت ہے کہ صلاحیتیں اس بات پر لگائی جائے کہ اس آفت سے ملک کو کیسے بچایا جائے اور اس کی وجہ سے اقتصادی اور تعلیمی جو نقصانات ہوئے ہیں ان کی تلافی کیسے کی جائے، نہ کہ ایک چھوٹے سے خوبصورت جزیرے کی فضا کو نفرت آمیز بنانے میں مصروف ہو جائیں جس کی آبادی صرف 36,000 افراد پر مشتمل ہے۔ ناظرین، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار دینا مت بھولیے گا۔ ناظرین، مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔